الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله عز وجل في سورة آخر: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. قرآن عظیم کی مختلف مقامات سے چند آیات مقدسات کی خدمت میں تلاوت کی، اور ان تمام میں تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر ہے. جیسا کہ پہلی آیت تلاوت کی جو روزے کی فرضیت سے متعلق ہے اور روزے کے فرض ہونے کا مقصد اس میں ذکر کیا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کا سبب ہے. تقوی اور پرہیزگاری سے کیا ہوگا؟ نفس کی تربیت ہوگی. اس سے کیا ہوگا؟ جب نفس کی تربیت ہوگی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا، اور اس نفس کی تربیت کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اور زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. تو یہ وہ واحد سبب اور ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے، اس کی رضا کا سبب ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، اس کی معیت نصیب ہو جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا. ہم یہاں جو ہے جائیدادیں جمع کرنے، بہت بڑے بڑے کاروبار کرنے، دنیاوی علوم میں مہارت حاصل کرنے اور بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے. ہاں، اس مقصد کے حصول کے سلسلے میں باقی جو انسانی احتیاجات اور ضرورتیں ہوتی ہیں، انسان اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام قائم فرمایا ہے کہ انسان جائز ذرائع سے شریعت کی رعایت کرتے ہوئے اپنی ان ضروریات کو پورا کرے. لیکن اصل ضرورت کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے. تو اس تقوی اور پرہیزگاری میں نفس کی تربیت ہے، اور جب نفس کی تربیت ہو جائے گی تو پھر وہ معاون ہوگی، مددگار ہوگی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے سلسلے میں. تقوی اور پرہیزگاری کی دو خوبیاں، دو اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ذکر فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں تقوی کو کس نام سے یاد فرماتا ہے یا ذکر فرماتا ہے، جس سے تقوی کی اہمیت کا ہمیں احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تزودوا، حج کے لیے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے: تزودوا، کہ زاد راہ لے لیا کرو، یعنی کھانے پینے کی، تمہارے گزر اوقات کی چیزیں ساتھ لے لیا کرو. پہلے ادوار میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ حج کے لیے نکل پڑتے تھے اور ان کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اور پھر وہاں جا کر وہ لوگوں سے سوال کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تزودوا، زاد راہ لے لیا کرو، یعنی کھانے پینے کی چیزیں لے لیا کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا: فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، کہ بہترین زاد راہ التقویٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کو زاد قرار دیا.
کہ جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں ہے، جیسے کھانے پینے، طعام و شراب کو زاد راہ قرار دیا، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو زاد راہ قرار دیا کہ جس طرح سے کھانے پینے کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں ہے، انسان ختم ہو جائے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقوی کو زاد راہ قرار دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی کے بغیر بھی انسانی زندگی نہیں ہے۔ تو اس سے تقوی کی اہمیت کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں سے انسان کچھ وقت کے لیے رک بھی جاتا ہے، ایک بار کھا لیا ہے تو اب دوسری بار کھانے کے لیے بیچ میں گیپ کی ضرورت ہے، فوراً نہیں کھائے گا۔ دنیا کی نعمتیں لا کے رکھ دو، کہے گا نہیں بھائی ابھی بالکل جگہ نہیں ہے، بالکل رغبت نہیں ہے۔ جب بھوک محسوس ہوگی تو پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو اتنے پیریڈ میں، اتنے عرصے میں وہ خود کو اس سے روکے ہوئے ہے، طعام اور شراب سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ایک طویل وقت تک وہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور اس زاد سے روک لیتا ہے۔ لیکن تقوی اور پرہیزگاری کی صفت ایسی ہے کہ ہر لمحہ انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، کہ جس سے کسی بھی لمحے انسان علیحدہ نہیں ہو سکتا، نہ کسی لمحے علیحدہ ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اور نہ ہی کسی مقام پر علیحدہ ہو سکتا ہے کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا تو اب ذرا اپنی مرضی کر لو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تقوی اور پرہیزگاری، تنہائی میں بھی تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا شریعت کرتی ہے، اسی طرح سے ہر مقام پر اور ہر وقت، ہر لمحہ تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا کرتی ہے۔ تو بتائیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جس طرح کھانے پینے کو ضروری قرار دیا، اس ہی طرح سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تقوی اور پرہیزگاری کو ضروری قرار دیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کھانا پینا نہیں ملے گا تو انسان مر جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ بعض اوقات جو ہے جب یہ کھانا پینا اور تنگی اسے ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس تنگی پر صبر کی بنیاد پر اسے اجر بھی ملتا ہے۔ تو یہ کھانا پینا جو ہے، جو زاد راہ ہے زندگی کی، وہ مفقود ہو گئی تو زندگی بظاہر خطرے میں پڑ گئی، لیکن اس کے نتیجے میں صبر کی صورت میں اسے اجر حاصل ہوتا ہے۔ تو بظاہر یہ مصیبت ہے، لیکن حقیقتاً یہ اللہ کی نعمت ہے کہ کھانے پینے سے دور ہونا، اور کھانے پینے سے دور ہونا، نفسانی خواہش سے دور ہونا، یہ روزے میں بھی تقاضا کیا گیا ہے تاکہ روحانی قوتوں میں اضافہ ہو۔ تو اس سے تو دور ہونا جو ہے وہ ایک نعمت قرار دیا گیا، لیکن جو تقوی اور پرہیزگاری سے خود کو دور کرتا ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اس کی نجات خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ تمہیں یہ کھانے پینے کی، طعام و شراب کی ضرورت تو ہے، اس کے بغیر تمہاری زندگی کا گزر بسر نہیں ہو سکتا، لیکن بہترین زاد راہ کیا ہے کہ جس کے بغیر تمہارا ایک لمحہ بھی گزر نہ ہو، کیونکہ اگر تقوی گیا تو اللہ کا قرب گیا، اللہ کا قرب گیا تو اللہ کی رضا گئی، اللہ کی رضا گئی تو یہ زندگی حیوانوں والی زندگی بن گئی، انسانوں والی زندگی نہیں رہی۔ تو بتائیے ایک طرف کھانے پینے کو زاد کہا اور ایک طرف تقوی کو زاد کہا، پرہیزگاری کو زاد راہ کہا۔ بتائیے آپ کی نگاہ میں بھی واضح طور پر یہ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی کہ بہتر زاد راہ کون سی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس طرح کھانے پینے کو زاد کہا، اسی طرح تقوی کو بھی زاد کہا۔ تو جہاں یہ ضروری ہے انسانی زندگی کے لیے، اس سے کہیں بڑھ کر تقوی اور پرہیزگاری ضروری ہے، یہ نتیجہ نکلا۔ اور ایک مرتبہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کو لباس سے تعبیر کیا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ یہ تقوی کا لباس یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر،
تو اس لباس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، انسانی ضرورت ہے۔ اور موسم کی سختی سے انسان کس طرح سے خود کو بچائے گا، شدید سردی سے کیسے بچائے گا؟ تو لباس جو ہے انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقوی کو لباس قرار دیا کہ جس طرح سے اس لباس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں ہے، اسی طرح سے تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ لباس و تقوی، اچھا پھر ان دونوں میں بہتر کون سا ہے؟ تقوی کا لباس، کہ اس لباس کو کبھی بھی اتارا نہیں جا سکتا، ہر لمحہ یعنی ہر وقت اور ہر مقام پر اس تقوی کی صفت سے متصف ہونا ضروری ہے۔ جہاں بندہ اس سے ہٹا نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس نے گویا کہ مول لے لی، وہ اللہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ تو اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنے کے سلسلے میں تقوی انتہائی ضروری ہے، اور جو چیز ضروری تھی، جس تقوی اور پرہیزگاری یعنی تقوی اور پرہیزگاری کامیابی کے لیے ضروری تھی اور اس تک لے جانے والا روزہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا، اور صرف اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح سے فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو قرب الہی، اللہ کی بارگاہ میں عزت کا مقام حاصل کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنا اور کامیابی سے یہاں سے گزر جانا، یہ مقصد حیات ہے۔ تو صرف اس امت کا ہے یا ہر ایک کا ہے؟ ہر ایک مخلوق کا ہے، ہر ایک جن و انس کا ہے۔ تو جب ہر ایک کا مقصد یہی ہے اور اس مقصد تک پہنچانے والا تقوی ہے اور تقوی تک لے جانے والا روزہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بھی اور سابقہ امتوں پر بھی روزہ فرض کر دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے اور سابقہ امتوں میں مختلف اعتبارات سے ان روزوں کی فرضیت موجود ہے۔ تو یہ اس سے تقوی کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ تقوی اہم ہے، کیونکہ اللہ کے قرب کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زاد فرمایا ہے۔ جیسے کھانا پینا انسان کے لیے ضروری ہے زندگی کے لیے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کو زاد فرمایا ہے۔ اور جس طرح سے انسانی زندگی کے لیے لباس ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقوی کو لباس فرمایا، اور پھر دونوں کے لیے فرما دیا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اور مزید اس کے بارے میں فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ تو دونوں موازنے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ ہر اعتبار سے، زاد راہ ہونے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور لباس ہونے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ مزید یہ کہ تقوی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تو اس تقوی اللہ کی فرما برداری کو کہتے ہیں، اللہ کے حکم ماننے کو کہتے ہیں، جو کہا ہے وہ کر لو، جس سے روکا ہے رک جاؤ، اس کو تقوی یعنی آسان اور سمپل اگر تعریف کریں تو یہ تقوی کی تعریف بنتی ہے۔ لیکن اس میں اگر دو تین چیزوں کو ہم سمجھیں تو تقوی واضح ہوگا ہمارے سامنے کہ بندہ جو ہے متقی اور پرہیزگار اس وقت قرار دیا جائے گا کہ جب وہ اپنے اور آگ کے درمیان ایک آڑ بنا لے، ایک دیوار کھڑی کر لے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار، آگ سے بچو۔ قرآن میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پہلے بھی اس کی وضاحت کی کہ ہم اس میں کیا مانگ رہے ہیں، کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بھلائی عطا فرما۔ آتنا فی الدنیا حسنہ، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، ٹینشن ختم ہو جائے دونوں جگہ پر، وقنا عذاب النار۔ تو جب آخرت میں بھلائی مل گئی تو آگ کے عذاب سے بچ گیا یا نہیں؟ لیکن اس کے باوجود اس کی شدت اور اس کی سختی کی بنیاد پر اس کو علیحدہ سے دوبارہ ذکر فرمایا، وقنا، اور بچا لے ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔
تو وفی الآخرۃ حسنہ میں آگ سے بچنا بھی شامل تھا، اس کے عموم کے تحت داخل ہے، لیکن اس کی شدت اور اس کی گرمی اور اس عذاب کی سختی کی بنیاد پر اس کو علیحدہ سے ذکر کیا گیا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو حضور فرماتے ہیں اتقوا النار، آگ سے خود کو بچاؤ۔ کیسے بچائیں؟ آڑ کر کیسے بچو گے آگ سے؟ ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں کہ بھئی کوئی پردہ آ جائے بیچ میں، کوئی فاصلہ آ جائے بیچ میں، تاکہ وہ آگ جو ہے ہم تک نہ پہنچ سکے۔ وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ یعنی ایک کھجور بھی صدقہ کر سکتے ہو تو وہ صدقہ کرو، اور اپنے اور آگ کے درمیان ایک حائل اور دیوار بناؤ۔ تو جب تک انسان اس دیوار کو بنانے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حضور اس کی کیفیت کو جانتے ہیں، حضور نے مشاہدات فرمائے ہیں، اللہ نے آپ کو معراج کی شب دکھایا بھی ہے، اور ان کی حقیقتوں سے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم بہت تھوڑا ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے، بہت تھوڑا ہنسو گے، تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی۔ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ، تو وہ حقائق سے سرکار دو عالم، اور اللہ تعالیٰ کیسا جلیل القدر ہے، کتنے جلال والا ہے، اگر وہ انتقام لینے پر آئے تو پھر اس کا انتقام کیسا ہوگا، میرا اور آپ کا انتقام کیسا ہوگا، اور اللہ کا انتقام کیسا ہوگا۔ اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی پاورز ہے اس کی کوئی انتہا؟ تو حضور فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ تو متقی وہ شخص بن سکتا ہے کہ جو اس آگ کے درمیان اور اپنے درمیان ایک حاجز، ایک دیوار کھڑی کر۔ اسی طرح سے تقویٰ جو ہے اس وقت تک کوئی شخص متقی قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جب تک وہ پرہیزگاری پر، تقویٰ پر مواظبت یعنی ہمیشگی اختیار نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان آیا تو نیکیاں کرنے لگ گیا پھر پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے۔ زاد راہ قرار دیا، جس طرح سے کھانے پینے کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، اس کھانے پینے کو زاد قرار دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو زاد قرار دیا، اور پھر موازنہ کر کے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بغیر تو اس ایک لمحے کے لیے، وقت کی بات کر رہا ہوں کہ وقت کو دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے اس سے جدائی انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ اور کسی بھی مقام، اب جگہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ کسی بھی مقام پر اس سے جدائی ہلاکت کا سبب ہے۔ تو چاہے لوگوں کی محفل میں ہو، مجلس میں ہو، یا بند کمرے میں ہو، کسی بھی مقام پر تقویٰ کی صفت سے جدا ہونا ہلاکت کا سبب ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ملاحظہ نہیں فرما رہا؟ کیا وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ بالکل ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو جب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کا تصور ہمیں حاصل ہے، تو پھر وہ ہر مقام پر ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو کسی بھی مقام پر اور کسی بھی وقت میں تقویٰ کی صفت سے انسان جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب تک یہ سیزن میں آ کر عبادات کرنا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اصل متقی وہ ہے کہ جو اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، مواظبت، یہ لازم اور ضروری ہے، وہی جو ہے وہ متقی قرار پائے گا۔ اس حساب سے میں اپنا محاسبہ کر لوں کہ میں نیکیوں پر کتنا مستقل ہوں، اور مجھ پر کب کب سستیاں طاری ہو جاتی ہیں اور میں تقویٰ کی صفت سے دور ہو جاتا ہوں، یا میرا نفس مجھ پر غالب آ جاتا ہے، یا خارج کا ماحول مجھ پر غالب آ جاتا ہے، اور میں ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیتا ہوں اور ہمت اپنی پست کر دیتا ہوں اور مغلوب ہو جاتا ہوں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، یا اللہ کے فرائض کو ترک کرنے لگ جاتا ہوں، اس کے احکام کی ناقدری کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو تقویٰ مواظبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے۔ فل ٹائم، ہر لمحہ، ہر جگہ، محفل میں ہو، لوگوں کی انجمن میں ہو یا تنہائی میں ہو، ہر مقام پر
اسی طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے اور اس جیسی سورتوں نے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے مضامین کچھ ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی طبیعت پر سخت جو ہے وہ بوجھ طاری ہوا، اس اعتبار سے کہ اس کو پورا کرنا مخلوق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دشوار امر معلوم ہوتا ہے۔ اس میں سورہ ہود میں ایک آیت ہے فاستقم کما امرت، کہ استقامت پذیر رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے عمل پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا، حضور فرماتے ہیں اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ فاستقم کما امرت، جیسا کہ اللہ حکم دیتا ہے اس طرح استقامت اختیار کرو۔ یہ بہت سخت مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن انسان متقی اور پرہیزگار بن ہی نہیں سکتا تا وقت یہ کہ وہ تسلسل کے ساتھ اللہ کے احکام کو پورا کرے اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ دن نماز پڑھ لی پھر پتہ ہی نہیں ہے، رمضان میں آگے نمازیں پڑھنے لگ گئے پھر معلوم ہی نہیں ہے، مسجد آباد ہو گئی اور اس کے بعد کوئی خبر نہیں ہے، تو پھر اس شخص کو تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل نہیں ہوئی۔ اور رمضان تقویٰ کی صفت سے متصف کرنے کے لیے آیا۔ یہ بارہا مضمون آپ سن چکے ہیں کہ جب مقصد ہی حاصل نہیں ہوا تو پھر یوں کہتے ہیں نا بھائی تم نے پھر کیا کیا؟ یہ رمضان آیا کس لیے تھا کہ ایک مشق تمہیں کروائے تاکہ اگلے آنے والے 11 مہینوں میں ہمت جمع رہے کہ یہاں حلال چیزوں سے ہی روک دیا، کھانا پینا یہ حلال ہے یا نہیں ہے، لیکن دن کے اجالے میں یہ حلال بھی حرام کر دیا۔ تو اس حلال سے انسان جب رکے گا تو بعد کے 11 مہینوں میں حرام سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور نفس پر جب انسان قہر توڑتا ہے، اس کی خواہش کو پورا نہیں کرتا، تو روحانی قوتیں انسان کی مضبوط ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ہم اپنے اندر کچھ ہمت پاتے ہیں اور مشکل سے مشکل کام جو عام دنوں میں ہم نہیں کر سکتے، رمضان میں ہمارے لیے نسبتاً آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ بھی آسان نہیں ہوتے کہ تراویح میں بھی آئیں گے تو چند دن آ جائیں گے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا تو یہ لا ابالی پن نہیں چلتا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے بارے میں جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس آگ کے درمیان اور اپنے درمیان ایک آڑ تعمیر کرنی ہے، اور دوسرا ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ اگر ہمیشگی اختیار نہیں کر سکے گا تو وہ متقی قرار نہیں پائے گا۔ اسی طرح فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، کہ جو نیکی لے کر آئے گا۔ اب نیکی لے کر آنے کا آخرت میں جو نیکی لے کر آئے گا، من فعل نہیں فرمایا کہ جس نے نیکی کا کام کیا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے عمل کا لفظ ارشاد فرمایا، وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ یہ قرآن جو ہے خوشخبری سناتا ہے ان کو جو عمل کرتے ہیں نیک۔ یفعلون نہیں فرمایا، یعملون فرمایا۔ سورہ کہف کی تفسیر میں آپ کو بتایا تھا، یفعلون فاعل لام جب استعمال ہوگا تو یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے ایک بار کسی کام کے کرنے کو۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ فعل، تو فاعل لام بھی فعل، اور عمل عین میم لام عمل، تو بظاہر ہمیں لگتا ہے عمل اور فعل دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن عربی لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو فاعل لام کا لفظ جو ہے ایک بار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک، تو کتنی بار ہاتھی والوں کو اللہ نے عذاب دیا تھا؟ ایک بار میں ہلاک کر دیا۔ اور عمل کا جہاں تک تعلق ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشگی، دوام اور استمرار۔ وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے مومنوں کو، کہ ہر مومن کو نہیں، خاص مومنوں کو۔ وہ کون سے ہیں؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو مستقلاً ہمیشہ عمل کرتے رہتے ہیں نیک۔ فعل نہیں فرمایا، یفعلون الصالحات نہیں فرمایا، یعملون الصالحات۔ مستقلاً دوام اور استمرار ہے اس میں۔ یہ قرآن ان کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ تمہارے لیے ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اللہ کا حسنہ کیا ہوگا؟ میرا اور آپ کا حسنہ
ان کا ٹیسٹ کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور ہے۔ جیسا ماحول، جیسا مال، ویسا نخرہ، ویسا ٹیسٹ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا حسنہ کیا ہوگا کہ ان کو بہترین بدلہ دوں گا۔ اللہ کا بہترین کیا ہوگا؟ اس کی قدرت، اس کی طاقت تو کوئی تصور ہے کہ اس کی پاور یہاں پر آ کر رک جاتی ہے، اس کے آگے کام نہیں کرتی ہے؟ محال ہے یہ چیز۔ تو اللہ کا حسنہ کیسا ہوگا؟ اور پھر فرمایا ماکثین فیہ ابدا، کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار ملے گا کہ چھن تو نہیں جائے گا، ہوگا بہترین لیکن بعد میں واپس تو نہیں لے لیں گے۔ ماکثین فیہ ابدا، یہ رہیں گے اس میں ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ کی نعمت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ تو کن کو عطا فرمائے گا؟ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ یعملون الصالحات، جو دوام اور استمرار کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ عمل صالح پر انسان کو مواظبت حاصل ہو۔ تو یہاں پر جو فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو لے کر آئے گا آخرت میں نیکی کو، پھر آگے اس کا انعام بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جاء کا مطلب فعل نہیں فرمایا بلکہ جاء فرمایا، جو لے کر آئے گا نیکی۔ تو یہ لے کر کیسے پہنچے گا آخرت میں؟ صرف عمل کرنے سے لے جائے گا وہاں پر؟ نہیں، بلکہ انسان بعض اوقات عمل کرتا ہے اور پھر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی کی ہوئی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ کہاں آخرت میں لے جا سکا؟ لے گیا؟ نہیں لے گیا۔ عمل کیا تھا لیکن آخرت میں لے کر نہیں جا سکا۔ اجر کس کو ملے گا؟ من جاء بالحسنہ، جو لے کر آئے گا۔ تو یہ لے کر، یہ جو سرمایہ اس نے کمایا ہے، اس کو وہاں تک لے کر پہنچے گا کیسے؟ نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرے گا۔ تو یہ ہمیشگی اختیار کرنا اس کی تمام تر نیکیوں کے لیے تحفظ فراہم کرے گا، یہ حفاظت کا سبب ہوگا، اور یہ حفاظت کے ساتھ اپنی نیکیوں کو آخرت میں لے جائے گا۔ ورنہ ایک نیکی کی پھر گناہ کر لیا، اللہ کی نافرمانیاں کثرت سے، پھر نیکیاں کر رہا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ گناہ جو ہے اس کی نیکیوں کو زائل کر دیتے ہیں، جیسا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب یہ باطنی بگاڑ اور برائی کیا ہے؟ حسد، آپ کے پاس جو ہے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور بغض، کہ مجھے ملے نہ ملے، فلاں سے چھن جائے، یہ بغض ہے اور یہ ناپسندیدہ صفت ہے۔ اور یہ نیکیوں کو ختم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو بتائیے، گناہ میں مبتلا ہونا انسان کے کیے ہوئے اعمال کو تباہ اور برباد کر رہا ہے، تو پھر جاء بالحسنۃ کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہاں کس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تسلسل کے ساتھ، یعنی متقی اور پرہیزگار وہ شخص قرار دیا جائے گا جو تسلسل کے ساتھ اللہ کے فرامین پر عمل کرتا۔ اور اللہ کے فرامین پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا کہا ہے وہ کرو، جن سے روکا ہے رک جاؤ، فرض واجب سنت موقدہ کو پورا کرو، حرام مکروہ تحریمی اور اطاعت سے رک جاؤ۔ یہ ہے عمل، عمل صالح، یہ باعمل ہونا ہے۔ لہذا ایک چیز آگ اور اپنے درمیان آڑ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دوسری چیز مواظبت، نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تیسری چیز شمولیت ہے، یعنی ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ ہر عمل کے اعتبار سے تقوی اور پرہیزگاری اس کو گھیرے ہوئے ہو۔ ایک آدمی جو ہے عورتوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا لیکن دکان پہ بیٹھا ہوا چیٹنگ کر رہا ہوتا، یہ تقوی اور پرہیزگاری تو نہیں ہے۔ ایک اعتبار سے صحیح ہے اور دوسرے اعتبار سے غلط ہے۔ کوئی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے تو دوسری چیزیں غلط کر رہا ہوتا ہے، دوسری چیزیں ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شمولیت، یعنی ایک چیز، ایک نیکی کا کام کر رہا ہے، ہمیشہ کر رہا ہے، لیکن دوسرا نیکی کا کام کبھی کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا، چھوڑ رہا ہے۔ تو ایک پر تو ہمیشگی اختیار کیے ہوئے ہے لیکن دوسرے کاموں پر وہ سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو تقوی کسی شخص کو متقی اور پرہیزگار اس وقت قرار دیا جائے گا کہ اس میں شمولیت ہو، کہ ہر عمل کے اعتبار سے وہ پورا ہو، اللہ کے تمام احکام کو پورا کرنے کے اعتبار سے وہ کامل ہو، اور ان چیزوں کی رعایت کرتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اعتبار سے ہر اس چیز کو شامل کر لے اس کا عمل کہ جسے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ یہ نہیں کہ یہ تو مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا اور اللہ نے بھی منع کیا ہے، تو بھائی اپنے خود کو اچھا نہ لگنے کی وجہ سے ہٹ رہے ہو
یہ اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے ہٹ رہے ہو۔ اگر اللہ کا منع کرنا اہم ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں منع کر دیا ہوتا یہ پیچھے ہٹ جاتا، یا جو چیز آسان لگتی ہے اس سے رک گیا اور جو مشکل لگتی ہے اس سے نہیں رکا، تو آسان اور مشکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے یہ شخص متصف نہیں ہے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کیسے کریں گے کہ مجھے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو جب تک ہمیشگی عمل پر نہیں ہوگی اور ہمارا ہر عمل جو ہے، یعنی ہماری پوری زندگی ہر عمل کو شامل نہیں کرے گی۔ شامل کرنے کا مطلب بعض چیزوں پہ عمل کر لیا، بعض چیزوں کو چھوڑ دیا، یہ نہیں، بلکہ جن جن کاموں کا حکم دیا اس کو شامل کریں گے تو یہ تقوی ہوگا، اور جن سے روک دیا ان تمام کو شامل کریں گے تو یہ تقوی ہوگا۔ تو شمولیت جو ہے وہ تقوی کے لیے لازمی اور ضروری صفت ہے۔ اس کے بعد بس آخری چند چیزیں کہ تقوی کے چند مراحل ہیں، جس میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ کی آگ سے بچا لے۔ ایک شخص ہے، گناہگار ہے، مسلمان ہے، گناہگار ہے، اور وہ اپنے گناہوں کی سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن بالآخر پھر اللہ کی رحمت سے، حضور کی شفاعت سے وہ نکلے گا وہاں سے اور جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن ایک شخص ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے گا، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ وہ کیوں ہمیشہ وہاں رہ گیا اور یہ کیوں نکل آیا؟ اس کا مطلب اس کا جرم کم تھا اور اس کا جرم ایسا تھا جو قابل معافی نہیں تھا، تبھی ہمیشہ وہاں پر۔ اور وہ قابل معافی جرم کون سا ہے؟ نہ یعنی جو قابل معافی نہیں ہے وہ جرم کون سا ہے؟ کیونکہ اس سے بچے گا تو اپنے آپ کو آگ سے بچائے گا نا۔ یہ ہے اعتقاد کا درست ہونا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر اعتقاد میں خلل واقع ہو، ایمان میں خلل واقع ہو، تو تباہی ہمیشہ کی ہے۔ تو تقوی کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے اعتقادات بالکل درست ہوں، اس کے عقائد بالکل درست ہوں۔ اور یہ عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس عقیدے کی درستگی کے لیے اسے باقاعدہ علم حاصل کرنا ہوگا، باقاعدہ دلیل کے ساتھ عقیدے کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات میں غور مت کرو، بلکہ اس کی صفات میں غور کر کے اسے پہچانو۔ اللہ کی ذات کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کی ذات ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق لوگوں نے سوال کیا کہ بھی تمہارا خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لکڑی کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، کون سی دھات کا بنا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں ذات کے متعلق کلام فرمایا ہی نہیں۔ سوال کیا کر رہے تھے؟ اپنے رب کی ذات کے بارے میں بتاؤ۔ ذات کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو ذکر فرمایا۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کے ایک ہونا، اس کی خوبی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ واحد ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ تو ذات کا سوال ہوا ہے اور جواب صفات کے ذریعے دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ذات کو تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ صفات کے ذریعے پہچانو کہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یکتا ہوتا ہے تو فرسٹ ہوتا ہے یا نہیں؟ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے یا نہیں؟ سب سے عرفہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کلاس میں ایک بچہ سب سے زیادہ نمبر لاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یکتا ہے، فرسٹ پوزیشن، بلا تمثیل اور تشبیہ۔ اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے، عالمین ایک طرف اور رب ایک طرف۔ اللہ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالمین ہے، اور یہ رب اس کو پیدا کر رہا ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ ہے کوئی ایسا؟ واحد اور یکتا۔ قل هو اللہ احد۔ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور یعنی وہ اللہ ہے اور وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، قوی۔ صمد قوی، یعنی ایسا قوی کہ سب کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اسے اگر وہ ضرورت مند ہو تو پھر ضرورت مند ہونا تو محتاجی ہے، اور محتاجی کی تعریف کیا ہے؟ توقف کمال الذات علی غیر الذات، کہ کسی ذات کا کمال کسی دوسری ذات پر موقوف ہو
یہ محتاج ہونا ہے۔ مرد مکمل ہوتا ہے عورت سے نکاح کر کے، تو اس کا کامل ہونا جو ہے عورت پر ٹھہرا ہوا ہے، محتاجی ہے، عورت پر موقوف ہے۔ انسان کامل ہو جب اس کے یہاں اولاد ہو، اولاد نہیں ہے تو گویا کہ ایک طرح کے نقص کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن بہرحال وہ کامل کب ہوتا ہے؟ لیکن اس میں اس کا کیا ہے؟ ایک خارجی چیز ہے، وہ ہو جائے گی تو یہ کامل تصور ہوگا۔ تو توقف کمال الذات علی غیر الذات، کہ کسی ذات کے کمال کا دوسرے پر موقوف ہونا، یہ محتاجی کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے کمالات اسے کسی نے عطا نہیں فرمائے، از خود ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کا تصور، یعنی اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں تو ہمیں پتہ چلے نا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی۔ اللہ کی تعریف سمجھو کہ اللہ کہتے کس کو ہیں؟ ہمیشہ سے جو ہو، واجب الوجود، تمام صفات کمالیہ کی جامع ذات، اور ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ، اور شامل کر لے تو اپنے علم اور قدرت سے ساری کائنات کو گھیرنے والا، کوئی اس کے تصرف سے، اس کے کنٹرول سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ۔ تو جب یہ اللہ کا معنی آپ نے جان لیا تو اب کیا کہو گے؟ اب اگر آیت آتی ہے لا الہ الا ہو تو فوراً تسلیم کر لے گا یا نہیں؟ کہ بھئی اس سے ایسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے، مستقلاً کوئی تمام خوبیوں والا نہیں ہے، کوئی مستقلاً بغیر کسی کی محتاجی کے ہر عیب اور نقص سے پاک اور صاف نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے علم و قدرت سے مستقلاً ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہو، وہی اکیلا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی تعظیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کیسی تعظیم کرو گے؟ ایسی تعظیم کرو گے کہ ایسی تعظیم کسی کی بھی نہیں ہوگی، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ فرمایا۔ تو اللہ سمجھ جائے گا، اللہ کے معانی کو سمجھ جائے گا، تو پھر تیرے لیے اس کی تعظیم کرنا، تیرا دل خود ہی جھکا چلا جائے گا کہ ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس ہی کی تعظیم ہونی چاہیے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی، الحی، زندہ ہے۔ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے بتوں کی طرح بے حس، یعنی مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ ان کا رد القیوم، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو ساری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے علم کتنا چاہیے کہ کائنات کے ذرے ذرے کی معلومات اس کو ہو اور پتہ ہو کہ اس کو کیا ضرورت ہے، اور پھر اس میں ایسی پاورز و طاقت ہو کہ ہر ایک کی ضرورت کو ہر وقت پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور کر کے بھی دکھاتا ہو۔ یہ ہے قیوم۔ اب یہ تصور جب ذہن میں ہوگا، اب آپ کہیں گے اللہ اکبر، اب اس کے قیوم ہونے کا تصور ہوگا تو جائے گا دھندے کی طرف، دھیان جائے گا، دکان کی طرف جائے گا، کتنا ماربل بیچ لیا، کون سی ڈیلیوری کروانی ہے، یہ کون سا کٹنگ پہ دینا ہے، کون سا پالش پہ دینا ہے، کس سے پیسے کی وصولی کرنی ہے، جواب نہیں دے رہا ہے، جائے گا دھیان؟ قیوم، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس کے سامنے کھڑا ہوں، وہی تو ضرورتیں پوری کرتا ہے، میری چالاکیاں، میری ہوشیاریاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ قیوم، قیوم۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بہن نے مجھے میسج کیا کہ وہ میں حاملہ تھی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ اگر بیٹا پیدا ہو تو میں اسے حافظ بناؤں گی۔ اب وہ پیدا ہو گیا بیٹا، اب آ گئی کہ وہ اگر میں اس کو نہ بناؤں تو کوئی گناہگاری تو نہیں ہوگی۔ میں نے کہا آپ نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ آپ نے اپنے جیسا سمجھا ہے، یہ یوں سمجھا ہے کہ دوسرے کو تھوڑا سا لالچ دیں گے تو وہ متاثر ہو جائے گا اور ہمارا کام کر دے گا؟ تو آپ نے بھی اللہ کو لالچ دیا، اپنے ذہن میں یہ تصور کیا کہ حافظ بناؤں گی، حافظ، تو اللہ متاثر ہو جاؤ، اس کو بیٹا دے دو، بیٹا دے دو، حافظ بنا رہی ہے۔ اور جب ہو گیا، اللہ کو تو پہلے سے ہی معلوم تھا نہیں بنائے گی، معلوم تھا یا نہیں، پھر بھی دے دیا۔ تو کیا بہن آپ کے ذہن میں کیا تصور تھا اللہ کا؟ ایک آ کے پوچھتی ہے کہ وہ میں نے جو 5000 میرا کام فلاں تھا، ضروری تھا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں 5000 نفل پڑھوں گی۔ 5000، تو اس کو یہ لگا کہ 2-4 مانوں گی تو کام نہیں ہوگا،
5,000 بولوں گی تو کام، اس کا مطلب ہمارے ذہن میں اللہ کا کیا تصور ہے، کیا خاکہ ہے؟ اللہ اثر قبول کرتا ہے، متاثر ہوتا ہے کہ وہ متاثر ہو جائے گا. پھر وہ بھی کہہ رہے تھے حضرت یہ 5,000 کیسے پڑھوں میں، کام تو ہو گیا ہے، یہ کیسے پڑھوں میں، کوئی رعایت نکل سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہم نے یہ انسانوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیا کہ اس کو 2-4 ہزار کا لالچ دوں گی کام نہیں کرے گا، 50,000 لگا بندے کو، 1,00,000 لگا اس کو، یہ بھاگے گا، رات کو بھی آئے گا کام کر دے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح سمجھ لیا کہ تم اسے لالچ دو گے اور وہ متاثر ہو کر تمہارا کام کر دے گا؟ اس کا مطلب تم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے. تو تقوی اور پرہیزگاری کی صفت حاصل کیسے ہوگی کہ جب اعتقادات ہی میں یہاں پر ہی فساد ہے اور اللہ کو صحیح طریقے سے پہچان ہی نہیں سکا ہے یہ بندہ. اور اب آگے کہہ رہا ہے کوئی رعایت، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ 5,000 کا کہہ رہا ہے، 2 بھی نہیں پڑے گا، اس نے نہیں پڑھنے، لیکن اس کا کام کر دیا اس نے. بولو متاثر ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کسی کو کہو یار میرا فلاں کام کر دے 2 لاکھ دوں گا، اور آپ کو پتہ چل جائے یہ دے گا نہیں، کرو گے؟ پتہ ہو پہلے سے تو نہیں کرو گے. لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. وہ اگر کوئی نفل وغیرہ پڑھ بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کوئی کمال میں اضافہ ہو رہا ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے بزرگ و برتر ہے، بلندی والا ہے، عزت والا ہے، لوگوں میں عزتیں تقسیم کرنے والا ہے. اس کو کیا فرق پڑتا ہے تمہاری عبادت سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار اللہ کو مانتے تو ہیں، تو اس اعتبار سے تو ہم متقی ہوئے، اس کو ایک تو مانتے ہیں، ایک کام مانتے ہیں، بس خالی ابا نے سکھایا ہے تو مانتے ہیں، لیکن اندر کیا بیٹھا ہوا ہے، اپنی حرکتوں سے کیا چیز ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کلیئر نہیں ہے. لہذا تقوی اور پرہیزگاری کب انسان کو حاصل ہوگا؟ اس کا مرحلہ اولا یہ ہے، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مجھے تقوی حاصل ہو جائے. میں کیا کروں؟ اپنے اعتقادات کو درست کریں، اور اپنے اعتقادات کو درست کرنے کے لیے اس کا باقاعدہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. جیسے آپ دکان اپنے کاروبار میں ماہر ایسے ہی ہو گئے تھے، گھر پہ بیٹھے تھے، عمر بڑی ہوئی، 12-14 سال کے ہو گئے، اور آ کے چھلانگ مار کے ابا کے گلے پہ آ کے بیٹھ گئے اور بڑے ماہرانہ طریقے سے سودے کرنے شروع کر دیے. ایسا ہوا تھا؟ یا پہلے آ کر بیٹھے اور ایک عرصے تک جو ہے اپنے آپ کو کھپایا، بہت ساری غلطیاں کی، بہت ساری ڈانٹ سنی ابا سے، اور اس کے بعد جا کے مہارت حاصل ہوئی؟ یا بغیر اسکول کالج میں اتنی ڈگریاں، بغیر اسکول کالج جائے ہوئے ڈاکٹر انجینئر بن گیا آدمی؟ نہیں ہوا نا. تو پھر یہ اعتقاد کا اخلاص اور یہ پہلا تقویٰ کا مرحلہ بغیر کسی کے پاس بیٹھے کیسے طے ہو سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم بدلیں گے نہیں. آپ ہمیں سناؤ، ہم سن لیں گے، ہم سمجھ لیں گے، ہم کہیں گے یار بات صحیح کر رہے ہیں، بس اتنا. اس سے آگے کہ آ کر پوچھیں کہ بھئی آپ نے ہمیں جگایا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے یہ بھی تو بتاؤ نا. ایک بھی نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ، مگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ آ جائے اور فکر مند ہو جائے. اس لیے کہ اس کو یہ دنیا کے دھندوں سے فرصت نہیں ہے. کہتا ٹائم نہیں ملتا. بھئی کیوں ٹائم نہیں ملتا؟ کیوں ٹائم نہیں ملتا؟ کائے کے لیے آئے ہو دنیا میں؟ میں اور آپ کیوں آئے ہیں اس دنیا میں؟ یہاں پر آئے کیوں ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور مجاہد ابن جبر جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، جلیل القدر مفسر ہیں، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں اَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعبدون اَيْ لِيَعْرِفُونَ، کہ ہم نے اپنے بندوں کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. کیونکہ جس کی معرفت حاصل نہ ہو، جس کو پہچانتے ہی نہ ہو، اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مقصد تو عبادت کرنا تھا. یہاں کوئی کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں پر کوئی ہم پکنک منانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں پر کوئی شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جائیدادیں تعمیر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہاں پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے آخرت کی تیاری کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو نہیں، اسی زندگی کو حقیقتاً زندگی قرار دیا ہے. کیونکہ جو ناقص زندگی ہے اس پہ اطلاق ہی نہیں ہوتا. جب بھی زندگی کا لفظ بولا جائے گا تو ہمیشہ آخرت کی زندگی مراد ہوگی، کیونکہ جب بھی مطلق بولا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو کیوں ٹائم نہیں ہے جی؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. یہ تو پتہ چلے گا کہ اس فساد اعتقاد کے ساتھ انسان قبر میں اتر جائے. بھئی اعتقاد ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر اس عورت کے ذہن میں عقیدہ ٹھیک ہوتا تو وہ یہ کرتی. حضرت بی بی مریم کی والدہ جو ہیں، حضرت عمران کی زوجہ، انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے اللہ کے
گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. پھر وہ بچی پیدا ہو گئی، ان کے ذہن میں تھا بیٹا پیدا ہوگا میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے پیش کر دوں گی. تو آپ نے عرض کیا یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، وقف کرو اس کو. اور آپ نے حضرت مریم کو وقف کیا اور حضرت زکریا نے آپ کی کفالت فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پرورش کی، ان کو پالا، اور بے موسم کے پھل ان کے پاس آ جاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عمل، ایک خاتون مجھے کل میسج کر کے کہتی ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں، ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میری ہر دعا قبول ہو. میں نے کہا کہ شادی میں آئے ہو کہ یہاں پہ ہر دعا قبول ہو؟ پھر ہر ایک کی ہر دعا قبول ہو، آپ کی کیوں ہو، سب کی ہو، سب کو ہی مالدار کر دو، سب عورتیں کہیں ہمیں مرد ہونا چاہیے، ہمیں مرد بنا دو، نظام چلے گا؟ تو یہ تفاوت اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ظاہر کر رہا ہے. اس نظام کے قائم کرنے کو، اس نظام کے چلانے کے لیے یہ تفاوت اور فرق ضروری ہے. تب یہ فرمائشی پروگرام پھر اس کو پورا سمجھایا کہ بھئی قبولیت کا مطلب کیا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ہم شادی میں آئے ہیں، یہ تو آزمائش کا گھر ہے، اس میں تو سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے، بھوک میں بھی مبتلا کریں گے، مالوں کا نقصان بھی ہوگا، جانوں کا بھی نقصان ہوگا، بچوں کا بھی نقصان ہوگا. اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، صبر کرنا پڑے گا. تو یہ ہمارے مطالبات. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح اعتقاد اگر ذہن میں نہیں ہوگا تو پھر طرز عمل کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح کی حرکتیں ہوں گی کہ وہ 5-5 ہزار نفل. تو یہ ذہن میں کیا ہے بھائی تمہارے؟ یہ کہ اللہ متاثر ہو جائے گا. تو یہ تو عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو غلط عقیدہ ہے. متاثر مخلوق ہوتی ہے، کیونکہ جو نہیں تھا اللہ نے چاہا کن فرمایا تو اس نے اثر قبول کر لیا اور عدم سے وجود میں آ گئی. ایک چیز موجود ہے، اللہ نے کہا اور زیادہ بہتر ہو جا تو اور بہتر ہو گئی. ایک چھوٹا بچہ تھا، اللہ نے اس کو اور بڑا کر دیا، طاقتور کر دیا، تو اس نے اثر قبول کیا یا نہیں کیا؟ تو اثر جو قبول کرے وہ مخلوق ہوتا ہے. خالق اثر قبول کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نہ نیند پکڑ سکتی ہے اور نہ ہی اونگ. یعنی اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا، غالب آ جانا. اللہ پہ کون غالب آ سکتا ہے کسی کی قوت اور طاقت اللہ پہ غالب آ سکے؟ تو اللہ پہ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا. لیکن یہ اپنے اعتقاد میں کیا سمجھ رہے ہیں؟ یوں کہوں گا تو اللہ متاثر ہو جائے گا. اللہ نہ کسی کی نیکی سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی کے گناہ سے متاثر ہوتا ہے. تو اول مرحلہ جو ہے تقویٰ کا یہی ہے کہ انسان اپنے اعتقادات کو درست کرے. اور اعتقاد بغیر علم کے، بغیر کسی کے پاس بیٹھ کر باقاعدہ، یہ نہیں کہ جب ضرورت پڑی تو ایک میسج کر لیا اور مسئلہ پوچھ لیا تو یہ بھئی ہم نے تو سیکھا ہے، ہم نے تو پوچھا ہوا، یہ پوچھنا یہ تو بوقت ضرورت آپ نے شرعی مسئلہ پوچھ لیا. لیکن جا کے باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھ کر ترتیب بار اس چیز کو سیکھا ہے؟ جس طرح سے کالج اور اسکول میں جا کے پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی کلاس، 5ویں کلاس، اس طرح سے پڑھا ہے دین کو؟ نہیں. تو اس طرح سے جب پڑھیں گے نہیں تو جو کرنے کے لیے کہا ہے اس پر عمل کس طرح سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.